ہے آج کی یہ خوبصورت اور بابرکت تقریب سعید بسلسلہ محفل ذکر خدا و ذکر حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت میرے شیخ کامل حضور پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگاہ یوسف المشائخ حضور الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف نقشبندی مجددی مہروی مرکزی امیر تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے تمام سنگیوں تمام دوستوں کو، اہل علاقہ کو میں حضور خواجہ سرکار کی جانب سے، صاحب خانہ کی جانب سے، تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم آپ تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آج کی اس حسین وزن کی زینت بننے پر آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ یہ وہ محافل ہے جس کی بابت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی محافل میں کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا۔ حضور دا مٹھڑا بول سننے تو بولنا بوسی سبحان اللہ۔ 6 نمبر والے نو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ شرمانا چھوڑیے، ہم تو آقا کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا مقدر تمہارے اچھے ہو، ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی محافل میں کبھی کوئی بدبخت نہیں آتا، اور محبوب فرماتے ہیں تم اگر کوئی بدبخت بھولے سے آ جائے، آقا فرماتے ہیں پھر وہ بدبخت نہیں رہتا، اللہ کریم اس کی بدبختی کو خوش بختی میں بدلتے ہوئے اسے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ اس کی یاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اس کی یاد کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ جب اللہ کریم کسی بندے پر خوش ہو جائے، مہربان ہو جائے، اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ اگر یہی سوال ہم سے کیا جائے اور ہم سے کوئی پوچھے کہ تجھے انعام ملے گا، کیا انعام دوں، ہماری فوراً سے پہلے سوچ کہاں تک جائے گی؟ مکان کے اوپر، دکان کے اوپر، مال کے اوپر، پیسے کے اوپر، درم و دینار کے اوپر، گولڈ کے اوپر، اس کے اوپر جائے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک مال کی حقت اور حیثیت ہے، ہمارے نزدیک بنگلے کی کوٹھی کی حقت اور حیثیت ہے، ہمارے نزدیک اچھے بنگلے اور گاڑی کی حیثیت ہے۔ ہماری سوچ پہ یہ نہیں جائے گا کہ اللہ کریم جب خوش ہوگا تو ہمیں کیا عطا کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کریم کسی بندے پر خوش ہوتا ہے اس کو انعام دیتا ہے۔ محبوب کیا انعام دیتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کریم خوش ہو کر اسے اپنی یاد کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ جب تیرا دل کرے مسجد جانے کا، تیرا دل کرے نماز پڑھنے کا، تیرا دل کرے ذکر کرنے کا، تیرا دل کرے حق حق کرنے کا، تیرا دل کرے اطاعت و بندگی کرنے کا، تو فجر میں آیا، دل کیا ہے فجر کے بعد ظہر کی حاضری نصیب ہو جائے، تو ظہر میں آیا، ظہر کے بعد عصر کی تجھے یاد پڑ گئی کہ عصر میں حاضر ہونا ہے، عصر میں آیا مغرب کی فکر، مغرب میں آیا عشاء کی فکر، 5 نمازیں تجھ کو ملی، اب تجھے فکر لاحق ہے، اور میں کلے رب نہ ملاقات کرا۔ نماز تہجد کے اندر جہاں کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، جہاں کوئی سننے والا نہ ہو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اور میں کلے بیٹھ کے اپنے رب نو اپنے دکھڑے سناواں۔ سبحان اللہ، میں اس کو یاد کروں اس کے نام کے ساتھ، میں ہوں اور وہ ہوں، میں یاد کروں۔ اب اس نماز پڑھ کے گیا، اگلی نماز کی فکر دل کر رہا ہے، گناہ کوئی نہیں کرنا، اور مولا نو یاد کرنا ہے، رج کے یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے، اندر کی یہ پوزیشن ہو جائے، سمجھ لیجئے آج کل اللہ عرشوں پہ راضی
راضی ہو چکا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب تیرا دل نہ کرے مسجد میں جانے کا, جب تیرا دل نہ کرے حق ہو کرنے کا, میرے آقا نے فرمایا جب اللہ کریم روٹتا ہے, ناراض ہوتا ہے, خفگی کا اظہار کرتا ہے, دعا کرو وہ کبھی ناراض نہ ہو. خدا کعبہ کی قسم, وہ اگر راضی ہو جائے کائنات اس پر راضی ہو جاتی ہے. وہ اگر بندے پہ روٹھ جائے کائنات اس سے منہ پھیر لیتی ہے. وہ اپنوں میں رہتا بیگانہ لگتا ہے, اپنوں میں رہتا وہ انجانا لگتا ہے, باہر جاتا ہوا بیگانہ لگتا ہے. خدا کعبہ کی قسم جو اطاعت خدا کرتا ہے, جس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے, ایسا بندہ باہر جائے تو اپنا لگتا ہے, گھر میں آئے تو اپنوں سے بھی اپنا لگتا ہے. سبحان اللہ. اور جب اللہ کریم ناراض ہو پھر کیا کرتا ہے, اس کو کیا سزا دیتا ہوگا؟ اگر یہی سوال ہم سے ہو, ہم کیا کریں گے؟ ہم روٹی بند کر دیں گے, ہمارا اختیار پانی بند کر دیں گے, ہم کیا کر دیں گے؟ کیا ہم سے کوئی پوچھے؟ اللہ ناراض ہو زمین کو تنگ کر دیتا ہوگا, آسمان سے پتھروں کی برسات کرواتا ہوگا, رزق کو بند کرتا ہوگا, پانی بند کر دیتا ہوگا. کیا کرتا ہوگا؟ وہ رازق ہے, وہ جانتا ہے میں نے اگر رزق بند کیا اس کو کوئی رزق نہیں دے گا, میں نے پانی بند کیا پانی کہیں سے نہیں ملے گا, میں نے زمین کو تنگ کیا یہ کہاں جائے گا, یہ کدھر جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب میں روٹتا ہوں اس کو سزا دیتا ہوں. سزا کیا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے اپنی یاد کی دولت کو سلب کر لیتا ہوں. اور جب دل کی یہ کیفیت ہو, من کی یہ حالت ہو جائے, دل نہ کرے نماز پڑھنے کا, دل نہ کرے حق کرنے کا, کوئی دعوت حق دے, آ بھائی فلاں مسجد کے اندر فلاں جگہ کے اندر ذکر خدا کی محفل سجی ہے, ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہے, کیسا عظیم الشان اجتماع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے گھر سے پہلا قدم باہر نکالتا ہے, اللہ رب العزت اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے. آئے آئے وہ نظر رحمت حدیث پاک کی روح کے مطابق مجھ پہ بھی اور آپ پہ بھی پڑی ہے, کیونکہ کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ نے فرما دیا اٹل حقیقت ہے. ہم جو نکلے, اس بچوں نے جو چراغا کیا ہے, انہوں نے لنگر پکایا ہے, ان کا کیا مقصد ہے یار؟ اور سجی کما کے سجی کھانا والا بندہ ہے, تازی کما کے تازی کھانے والا بندہ ہے, تمہارے علاقے کا بندہ ہے, تمہارا ہمسایہ ہے, تمہارا پڑوسی ہے, تمہارا نمازی ہے, مقتدی ہے, تم اسے اچھے طریقے سے ان دوستوں کو جانتے ہو. ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہوتا ہے. اس نے جو اجتماع کیا ہے, لنگر پکایا, خرچہ کیا ہے, ذاتی مفاد تو ہوگا, آنے والے کل میں اس نے شاید الیکشن میں کھڑا ہونا ہوگا یا کسی کی حمایت کا اعلان کرنا ہوگا, اس نے اپنا ووٹ بینک تیار کرنا ہوگا, اور نہ انہوں ووٹا نہ فکر ہے, کیونکہ یہ تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان الحمدللہ پاکستان بھر کے اندر اجتماع کر رہی ہے. میرے حضور کا ڈیلی اجتماع ہوتا ہے. آج آپ کے پاس, کل گجرات میں, اکاڑا میں, پاک پتن میں, بہاڑی کے اندر, سائیوال شہر میں, فیصل آباد شہر, لاہور شہر, بہاولدار, ڈیلی میرے حضور کے اجتماعات ہیں. یقین کیجئے ڈیلی آپ نیٹ اٹھا کے دیکھیں, کلک کریں, خواجہ محمد یوسف کلک کریں فیس بک کے اوپر, ڈیلی الحمدللہ ہزاروں کے اجتماعات ہر شہر کے اندر, ہر گوٹ کے اندر. کئی سیاسی لوگوں کو بھی فکر لاحق ہوتی ہے, خواجہ صاحب کا زور بہت ہو گیا ہے, اس علاقے میں, اس علاقے میں, ادھر ادھر, جہاں جہاں وہ آتے ہیں, پتہ نہیں شاید کل کوئی فکر ہوگی. الحمدللہ تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان وہ جماعت ہے جو ایک غیر سیاسی جماعت ہے, نہ یہ نوٹوں کے لیے کام کرتی ہے, نہ یہ ووٹوں کے لیے کام کرتی ہے. سبحان اللہ, اللہ 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 اللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کر, دونوں ہاتھ اٹھا کر جھوم کر ذکر الہی اپنی محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایسے نہیں یار, سینے کا دو لگا کے بولو سبحان اللہ. اس دوست نے بھی لنگر پکایا اللہ واسطے, اس نے چراغا کیا اللہ کے لیے, اس نے محفل سجائی اللہ کے لیے, اور اس نے سب کو دعوت دی بڑے پیار محبت کے ساتھ اللہ کے لیے. تے اسی آئے الحمدللہ اللہ واسطے, ساڑی سنگتاں اللہ واسطے, ساڑی محبتاں اللہ واسطے, اور ساڑی ملڑیاں اللہ واسطے. سبحان اللہ. الحمدللہ تحریک جگہ جگہ پہ اجتماعات ہوتے ہیں,
اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اس شکان رسول محفل پاک کا حصہ بنتے ہیں. آپ کہیں گے آخر کوئی تو وجہ ہوگی, کوئی تو آپ کا بھی مقصد ہوگا. بغیر مقصد کے کوئی گھر سے نہیں نکلتا. ہاں ہمارا مقصد ہے, ہاں ہمارا مشن ہے. ہم ایک مقصد کے تحت نہ میرے حضور نے اپنی بیماری دیکھی, نہ اپنی صحت کو دیکھا, خون پسینہ ایک کیا, دن رات ایک کیا, شب و روز ایک کیا, نکل کر جگہ جگہ کریا کریا, کوٹ کوٹ, شہر شہر پیغام کو عام کیا. ایک مشن کے تحت یہ جگہ جگہ ذکر رسول کی محفلوں کو سجایا جا رہا ہے. وہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا اور کرایا جا رہا ہے. وہاں اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کی دعوت دی جا رہی ہے. اس لیے ہماری تحریک کا ایک ماٹو ہے, ہماری تحریک کا ایک مشن ہے. میرے حضور فرماتے ہیں اگر تمہاری دعوت پر ایک بھٹکا ہوا شخص سیدھے راستے پر آ گیا, ایک بے نمازی نمازی ہو گیا, ایک گناہگار تائب ہو گیا, ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا, تو تم نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. میرا خواجہ کہنا ہے اور کلے جنت گئے تھے کی گئے یار, اور یہاں تک درویشوں کی نظر اور ان کی بات یہ صوفی کی. لال شہباز قلندر حضرت عثمان علی مروندی رحمت اللہ تعالی تشریف فرما اور ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں. وصف دیکھ, نظر دیکھ صوفی اور درویش کی, دعا کر رہے ہیں یا اللہ تو مجھ مسکین عثمان علی مروندی کے جسم کو اس قدر وسعت عطا کر تیری پوری جہنم میں اکیلا سما جاؤں, اور جو جتنی تیری آقا کی مخلوق ہے, یہ جو امت ہے, ان سب کو بخشش کا پروانہ دیتے ہوئے انہیں داخل جنت فرما دے. سبحان اللہ. اگر چاہتے تو یہ گھر بیٹھ کر, حجرہ نشین بیٹھ کر, گھر بیٹھ کر, ایک حجرے میں بیٹھ کر حق بھوک کر سکتے تھے. درجات کی بلندی سب کچھ ہو سکتا تھا, وہ مقام و مرتبہ مل سکتا تھا, مگر وہ بھی اس میں خوش ہوتا ہے, مقام و مرتبہ اس لیے بڑھاتا ہے, اعلیٰ منصب پہ تب فیض کرتا ہے, وہ اس کے سینے کو دیکھتا ہے یہ میرے مخلوق کے بارے میں کتنا درد رکھتا ہے, اسے مخلوق کا درد ہے کہ نہیں ہے. جب بندہ بیماری کے ہونے کے باوجود گلیاں اور چراہوں پہ نکلے, ارے تکالیف کے ہونے کے باوجود گلیاں اور چراہوں پہ نکلے, اس مہنگائی کے دور کے اندر اپنے درم دینار پیسے کو لگا دے, اللہ دیکھتا ہے, فرشتوں میں بیٹھ کر فخر فرماتا ہے, کہتا ہے دیکھ رہے ہیں, دیکھو پلے کچھ بھی نہیں, اور جو کچھ سی میرے ناز ہے پھوکی جا رہے ہیں. اللہ کریم پھر ایسے بندے کو ضربے لگا کے عطا فرما دیتا ہے. اور خدا کی قسم جب اللہ دیکھتا ہے, اللہ کا امر ہے قرآن کے اندر, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ فرماتا ہے بے شک تنگی میں فراخی ہے, تنگی میں فراخی ہے. اگر تو جب تنگ رستوں سے نکل کر آئے گا اور تو استقامت اور ثابت قدمی کی تصویر بنے گا, میں اللہ تیری استقامت کو دیکھتے ہوئے تجھے فراخی کا شہر عطا فرما دوں گا. اور ایسا ذاکر بندہ, ایسا مبلغ بندہ جن دے بلے کچھ نہ ہوئے, اگر وہ استقامت کے ساتھ چلے لا دوے, وہ عارف کہتا تھا نا, بھاوے کلی دا ککھ نہ روے ناصر, ساتو دامن حضور دا چھٹنا نہیں. جب وہ اس کی عقیدت اور محبت کو دیکھتا ہے, اللہ کریم جب اس پر نظر رحمت ڈالتا ہے, خدا کی قسم وہ بیماریوں والے بندے کی پھر بیماری نہیں رہتی, اللہ صحت کی خیرات عطا فرما دیتا ہے, تنگ دست کی تنگ دستی نہیں رہتی, اللہ خوشحالی کی خیرات عطا فرما دیتا ہے. بس اصل یہ ہے تجھ کو استقامت اور ثابت قدمی کی تصویر بننا ہوگا, تو میرا اللہ اپنی کرم نوازی کے ساتھ تجھے فراخی کا شہر عطا فرما دے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے یہ ذوق, یہ شوق, یہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. بڑے خوبصورت بات سے گفتگو فرما رہے تھے گلشن نقشبند کے مہکتے گلاب جناب صاحبزادہ
محمد مال سمجھے کہ دل خوش آواز بند کی سبحان اللہ تمام دوست جلدی جلدی ملاقات کر کے پھر کھول کے بیٹھ جاؤ عشقہ تیرے بھی رنگا دان کوئی نہیں طرح طرح دے روپ کو بٹائی پھر دیں کیا دو سبحان اللہ عشقہ تیرے بھی رنگا دان کوئی نہیں طرح طرح دے روپ کو بٹائی پھر دیں پیچھے پاک عشق دی سنگلی دے اکلا والے نو سوچے پائے پھر دیں ولیہ نال بھی بازی تو کھیڑ جانا ہے ولیہ نال بھی بازی تو کھیڑ جانا ہے ولیہ نال بھی بازی تو کھیڑ جانا ہے کہ آگ دی سید سجائی پھر دیں اجے چن یعقوب دا پرتیا نہیں ان وقت زلیخہ نو پائے پھر دیں کیا دو سبحان اللہ کہ راستہ کرے پھردا رستے اپنے روپائی نہیں بل یارا رے راستہ کرے پھردا رستے اپنے روپائی نہیں بل یارا جے نہیں کڈن دا ول تینو ایویں ول وچ پانا ول یارا ولی ولا نو کڈ کے ول ہو گئے ولی ولا نو کڈ کے ول ہو گئے اجے تیرے وچ نے بڑے ول یارا بلے شاہ او دو ول ہو سے جدو پیر ہو سی تیرے ول یارا کا دو سبحان اللہ بلے شاہ او دو ول ہو سے جدو پیر ہو سی تیرے ول یارا آئے با میں تیرے پاک واقعے لے کے چلتا ہوں آپ کی خوش سماعت کے حوالے گلشن نقشبند کے مہک کے گلاب جناب صاحبزادہ محمد صاحب صاحب تشریف لائیں بازور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدہ سر کے شرفت فرمائیں گے شہدہ والا شان کی نعت کے فوراً بعد حضور والا شان آپ کا روحانی وجدانی بیان سے شروع ہو جائے گا آپ استقبال کیجئے نعت تکبیر بولو یا نعرہ تکبیر دوڑا چکے نعرہ رسالت جس کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کے چہرے پر نورا تھا دونوں ٹھاگے بولے نعرہ رسالت نعرہ خلافت درے پنج دلد مندے درویش نے بلی نے جنہ کا دے در در دے ٹکڑے کر دے علی علی نعرہ حاضری سالے پھر نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاشف عدلی کہتے ہیں جس کو ڈوبا وہ سورج پلٹ کر دیکھے اب اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں نعرہ کوئی لوگ کوئی زبان خاموش رہے تمام احباب جھوم جھوم کے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بہت ہی خوبصورت ناشف ہے سرکار کی ولادت کے حوالے سے ہیں آپ دوسروں نے محبت سے سماعت کرنا بہت لطف آئے گا یہ شعر کے کہتے ہیں آ گیا کرم کماوڑ والا آ گیا کرم کماوڑ والا یارو آ گیا کرم کماوڑ والا آ گیا کرم کماوڑ والا یارو آ گیا کرم کماوڑ والا
लोग कहता है जयसारा रहमत यारा जिन्नो लोग कहता है जयसारा हर मंगते दी किस्मत नू हर मंगते दी किस्मत नू ओ चमकावण वाला लाज निभावण वाला लाज निभावण वाला कर्म कमावण वाला जो कर्म की खैरात लेने आए दोनों हाथों में कर्म कमावण वाला आ गया कर्म कमावण वाला आ गया कर्म कमावण वाला आ गया कर्म कमावण वाला लाज निभावण वाला कर्म कमावण वाला लाज निभावण वाला कर्म कमावण वाला बदल खुशियां वाला बेटा साढ़े सिर ते छा गया बदल खुशियां वाला बेटा साढ़े सिर ते छा गया अरब दिवस दे विच रब दी रहमत बढ़ गया अरब दिवस दे विच रब दी रहमत बढ़ गया धर्म दियां खैरातां साडे धर्म दियां खैरातां साडे झोली पावण वाला लाज निभावण वाला कर्म कमावण वाला लाज निभावण वाला कमावण जिसमें बैठा देना खुश बैठे हाथ में जिन्हें रखेगा बेला आगे कृष्ण वाला बेला आगे आगे से आगे झूम झूम के जिसका दीद है तेरे भीग रहे बेला आगे झूम झूम के आ गया कर्म कमावण वाला 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 लाज निभावण वाला कर्म कमावण वाला लाज निभावण वाला कर्म कमावण वाला अल्लाह पाक दे कर्म दा होया साडे सिर ते सारा आज के सुभान अल्लाह एक हाथ बुलंद करके कहिए सुभान अल्लाह बहुत ही प्यारे शेर अल्लाह पाक दे कर्म दा होया साडे सिर ते सारा अल्लाह पाक दे कर्म दा होया साडे सिर ते सारा बार रबीउल अव्वल मक्के दे विच आया बार रबीउल अव्वल मक्के दे विच आया साडे सिर ते सारा अल्लाह पाक दे करम दा होया साडे सिर ते सारा बार रबीउल अव्वल मक्के दे विच आया ओ गणहारा दे बाते ओ गणहारा दे बाते ओ गणहारा दे बाते पर्दे पावण वाला लाज निभावण वाला लाज निभावण वाला लाज निभावण वाला कर्म कमावण वाला आ गया कर्म कमावण वाला आ गया कर्म कमावण आ गया कर्म कमावण वाला लाज निभावण वाला कर्म कमा
علم کماون والا موتی مزا گیا علم کماون والا آ گیا علم کماون والا آ گیا علم کماون والا دونوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ گمش والے بیٹھا سینے کے میں لگا کے بولے گا سبحان اللہ نبی پاک دی پاک حدیث اندر چھوٹے بڑے دل احترام لکھیا نبی پاک دا سچا غلام جیڑا میرے آقا دا سچا غلام جیڑا میرے سونے دا سچا غلام جیڑا اون دے لئی کوثر دا جام لکھیا کہہ دو سبحان اللہ جو چاہتا ہے سرکار کے آگے کوثر کا جام نصیب ہو دونوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ نبی پاک دی پاک حدیث اندر چھوٹے بڑے دل احترام لکھیا نبی پاک دا سچا غلام جیڑا اون دے لئی کوثر دا جام لکھیا کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکدا کتا راکھوا کوئی نہیں مار سکدا ان کا قانون اسلام لکھیا میرے دوزخ جا کے نثار نہ کی میرے پٹے تے محمد نہ لکھیا میرے دوزخ نثار نہ کی میرے پٹے تے محمد نہ لکھیا ایو باب میں باغ آ کے لکھ چلتا ہوں بلا تاخیر حضور پیر طریقت رابر شریعت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالم بلغ سلام الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف صاحب مدد الحروف نقشبندی مجددی مہدوی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان بانی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شریف شو سبحان چاہتا ہے جن دوستوں کے پاس موبائل فون ہے دوست تھوڑی دیر کے لیے موبائل فون کے بیل بند کر دیں جتنا دوستوں کو موبائل فون ہے تھوڑی دیر میں موبائل فون کی بیل بند کر دیں تاکہ روحانی بیان تھوڑے بیل بجنا مادت کل واقعہ نہ ہوئے اب اللہ تاخیر حضور پیر طریقت رابر شریعت حضور خواجہ خواجگان عظیم عالم بلغ سلام الحاج حضرت خواجہ پیر محمد یوسف صاحب مدد الحروف نقشبندی مجددی مہروی امیر دعوت ذکر و فکر پاکستان بانی تحریک دعوت ذکر و فکر پاکستان آپ کا روحانی وجدانی بیان شریف شو چاہتا ہے کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے تمام بابا آواز بلند پڑھی لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ دل کی عطا گرائیوں سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سارے آباد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دوستو بزرگوں پیارے بچوں اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر کروڑا احسان رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے مبارکباد کے مستحق ہیں یہ دوست جنہوں نے آج کی اس حسین اور رونق محفل پاک کا اہتمام کیا دعا گو اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں میں سب احباب کو
صاحب خانہ کی طرف سے اپنی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا گو اللہ کریم سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ ہر دور میں ضرورت رہی اس چیز کی کہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے کہ جہاں ذکر خدا بھی ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہو، اور ہر دور کے اندر ایسی مجالس کا انعقاد ہوتا رہا، مگر آپ یقین کریں اس دور کے اندر اشد ضروری ہے۔ میں آپ جہاں جہاں جس سوسائٹی سے، جس بستی سے، کالونی سے، شہر سے، گاؤں سے آپ آئے ہیں، میں آپ احباب کو بھی کہوں گا کہ اپنے علاقوں میں اسی طرح کی محافل کا انعقاد کریں، کیونکہ اس دور کے اندر اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہر طرف عریانی، فحاشی، بے شرمی اور بے حیائی کا دورہ ہے۔ تو جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب بتا رہے تھے کہ تحریک کا میسج کہ اگر آپ کی دعوت پر ایک غافل ذاکر ہو گیا، ایک بے نمازی ہو گیا، ایک بندہ گناہ گار تائب ہو گیا، ایک عاشق فضول عاشق رسول ہو گیا، تو سمجھے آپ نے اللہ سے جنت کو خرید لیا ہے، خرید۔ اپنا اس میں حصہ ڈالیں نیکی کے کام میں۔ فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ آج کم لوگ ہیں جو کہ نیکی کے معاملات میں تعاون کرتے ہیں، ورنہ برائی کے معاملات میں ہر بندہ اپنا حصہ ڈالنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ آپ خوش بخت ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا چناؤ کیا ہے، کہ ان دوستوں نے آپ کو نیکی کی دعوت دی، آپ نے اس پہ لبیک کہا اور آپ نیکی کو حاصل کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے۔ تو رب کریم کا صد شکر، صد احسان، اور دعا کیا کریں اللہ کریم جو نعمت اب ہمیں دی ہے ہمیں یہ بار بار عطا فرمائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ایک ایسا دور آئے گا، اس دور کے اندر جو کوئی میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا، رب کریم خوش ہو کر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ ہمیں تو خیر شہید کا بھی نہیں پتہ شہید کی کیا شان ہے، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے دین پر ریسرچ ہی نہیں کی، اور ہمیں جو کچھ بتایا جاتا ہے، جس زمانے میں ہم نے آنکھ کھولی ہے تو وہ دور ہی ایسا ہے الٹے سیدھے کاموں کا، تو اس میں شہداء کی عظمت اور شہید کا مقام و مرتبہ ہم کیا سمجھیں، مگر صحابی جانتے تھے کہ شہید کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا کہ رب کریم نے فرمایا وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، یعنی بندے کے پاس سب سے بڑی جو متاع ہے، سب سے بڑی جو دولت ہے وہ یہ جان ہے، اس کی ایمان ہے، جان ہے۔ جان جو ہے نا، جان، وہ بندہ اس کو بچانے کے لیے
پوری کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ کوئی بندہ حملہ آور ہوتا ہے تو وہ بندہ اپنی جان بچانے کی خاطر اس کو کہتا ہے کیا چاہیے، وہ کہتا ہے موبائل دے دے، کہتا ہے موبائل لے لے، حالانکہ اس کا کاسٹلی موبائل ہے مگر وہ دے دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے اپنا پرس دے دے، اس کو پتہ ہے میرے پرس میں کتنی رقم پڑی ہے مگر وہ دے دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی ڈاکو آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے اپنی گاڑی دے دے، وہ اپنی گاڑی دے دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہ دی تو میں تجھے شوٹ کر دوں گا، تو وہ بندہ اپنی جان بچانے کی خاطر سب کچھ دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے کہ اس کی جان، اس کو پتہ ہے میری جان کتنی قیمتی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میں رہ گیا یہ تمام چیزیں پھر آ جائیں گی، اور اگر میں ہی نہ رہا تو یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ سو وہ اپنی جان پر سب کچھ قربان کرنے پہ تل جاتا ہے، مگر جب اس کے سینے کے اندر عشق خدا اور عشق مصطفیٰ کا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے نزدیک جان کی وقت اور حیثیت نہیں رہتی۔ پھر اگر اللہ اور اس کے محبوب کے نام پر جان بھی دینی پڑے وہ بے پرواہ ہو کے دیتا ہے، اسے پتہ ہے میں مر گیا تو شہید ہوں، میں زندہ رہ گیا تو غازی کہلاؤں گا، اور دونوں صورتوں میں جنت میرا مقدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، باز بولا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فرمایا جو اللہ کے راستے میں کیا دے دیتے ہیں؟ جان دے دیتے ہیں، ذات کے لیے نہیں میرے بھائی، ذات کے لیے نہیں، نفس کے لیے نہیں۔ ایک جان وہ ہے جو سوسائڈ کی صورت میں دی جاتی ہے، آتما ہتیا، خودکشی، کہ کسی کو کسی سے لویریا ہو گیا تو اس کے عشق میں مرا چلا جا رہا تھا یا مری چلی جا رہی تھی، تو جب اس کو اس کا محبوب نہیں ملا تو اس نے بالآخر سوسائڈ کر لی۔ یا ایک شخص وہ ہے زمانے کی تمنائیں ہیں اس کے اندر، خواہشات ہیں، اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس نے تنگ آ کر سوسائڈ کر لی۔ ہمارے زمانے میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے، میں بلکہ اپنی بات کو روک کر یہاں گزارش کروں گا زندگی میں کبھی ایسی غلطی مت کرنا۔ مجھے آج میرے موبائل میں میسج ہے، سعودی عرب سے ایک دوست کا میسج آیا ہے، وہ بتا رہا تھا کہ میں اتنا اپنے معاملات میں ہارٹ ہوں، میرا طبیعت کرتی ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ تو بعض اوقات جہاں شیطان کے اور وسوسے ہوتے ہیں، شیطان بندے کو ڈی ٹریک کرتا ہے، اسی طرح اس کے وسوسوں اور ڈی ٹریک کرنے میں، اس کے حملوں میں یہ ایک بہت بڑا حملہ ہے تاکہ یہ بندہ حرام کی موت مر جائے، اور جو بندہ حرام کی موت مرا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ استغفر اللہ، بولو استغفر اللہ۔ شیطان کی خواہش ہوتی ہے پہلی اور آخری کہ یہ بندہ جہنم واصل ہو، وہ ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتا، ذکر نہیں کرنے دیتا، تلاوت نہیں کرنے دیتا، نیکی نہیں کرنے دیتا، تو چلتے چلتے مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ جنت سے دور جہنم کی طرف جائے، یہ اللہ کی اطاعت کی بجائے میری اطاعت کرے۔ تو اینڈ اس کا یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم بھیجنا ہے، تو پھر وہ اتنا ہارڈ کرتا ہے کہ اس کے وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے بس تیری نجات ہو جائے گی، چھوڑ پرے، یہ تیری بہن کی خواہشیں ہیں، یہ وہ فلاں تو نہیں پوری کر سکتا تو اب بہتر ہے مر جا، یہ تیری ماں باپ ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ دے وہ دے فلاں دے، نہیں پوری کر سکتا، چلو اب تو خودکشی کر لے، تو اپنی منزل کو نہیں پا سکا تو تو خودکشی کر لے، تیری پسند کی شادی نہیں ہوئی خودکشی کر لے، تجھے جاب نہیں ملی خودکشی کر لے، تو پروموٹ نہیں ہوا خودکشی کر لے، اور تو ایگزام میں فیل ہو گیا۔ خاص طور پر یہ پیارے بچوں، آج بچے اور بچیاں ایگزام میں جب فیل ہوتے ہیں ہارٹ ہو کر وہ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی کر لیتے ہیں۔ پڑھنا ہوتا نہیں، چاہتے ہیں ہم پاس ہو جائیں، تو جب فیل ہوتے ہیں تو پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔
تو پیارے بچوں یہ خودکشی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہ کرنا۔ تو جان اس طریقے سے بھی بندہ دے دیتا ہے مگر یہ نفس کے لیے ہے، رب کے لیے نہیں۔ جو جان اپنے رب کے لیے دی ہے نا اس کے بارے میں فرمایا وَمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا جو اللہ کے لیے جان دے دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ مت کہو بلکہ کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ فرمایا وہ زندہ ہیں۔ یا اللہ کیسی زندگی؟ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، میں نے ایسی زندگی عطا کر دی جو تیرے شعور سے باہر ہے، تیری سمجھ سے باہر ہے، تیرے سینس کی ایک حد ہے، تیرے شعور کی ایک حد ہے، تیری سمجھ کی ایک حد ہے، تو نہیں سمجھ سکتا میں نے کیسی زندگی عطا فرمائی۔ سو میرا فرمان سن لے، وہ زندہ ہے اور زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبو سبحان اللہ، بازے بلند سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، بلڈار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت۔ بولیے سبحان اللہ، نہیں جاگ کر بولیے سبحان اللہ، پھر جاگ کے بولیے سبحان اللہ۔ دعا کیا کرو، موت تو آنی ہے، موت آنی ہے، دعا کیا کرو خدا کرے شہادت کی آئے۔ کون سی آئے؟ شہادت کی آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے یا اللہ مجھ کو جب بھی تو نے موت دینی ہے مجھے شہادت کی عطا فرمانا۔ سبحان اللہ۔ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید کیا ہوتا ہے بھلا؟ بولو بولو، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید جب شہید ہونے لگتا ہے اس کے جسم سے پہلا جو خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے، فرمایا وہ زمین کو بعد میں ٹچ کرتا ہے۔ رب کریم 1,00,000 شہید کے پچھلے تمام گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، جانا تو ہے، جانا تو ہے، لیکن کاش اگر شہادت کی نصیب ہو جائے موت۔ سبحان اللہ۔ ایک تو وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے جس کی موت واقع ہوئی شہادت کی موت ہے، ایک اور کہ طالب علمی کی زندگی جہاد کی زندگی، طالب علمی کی زندگی کیا ہے بھلا؟ جہاد کی زندگی ہے۔ یعنی طالب علموں، طلباء کرام، اسٹوڈنٹ حضرات، غور طلب ہے تمہاری زندگی کتنی قیمتی ہے، شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہد سے دعا کراؤ۔ بابے نوتا بابا ادھر، بابے نو ادھر، بابے بابا میں تینوں ویکھدا بیٹا، پر ٹھیک ہے۔ دعا کرو بھی، دعا کراؤ بھی، اور دعا کیا ہے؟ فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ میں بلکہ اپنی بات کو روک کر یہاں گزارش کروں گا کہ جیسے آپ نماز پڑھ کے اس کے بعد یوں شرڑ کر کے باہر چلے جاتے ہیں نا، ایسے نہ جایا کرو، پہلے سکون کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اور اکثر دیکھنے میں آیا کہ ہمارے امام صاحب اگر دعا لمبی کر دیں تو ہم اس سے بھی آوازار ہو جاتے ہیں۔ ہم گلی میں جا کے پڑوسیوں کو کہتے ہیں، محلے داروں کو، نمازیوں میں کو کہتے ہیں مولوی صاحب اوے تے ڈاڑے چنگے ہیں نا، بھائی یار دعا ہے سارا حال خراب کر چھوڑیں ایویں جو باندھے منگی رکھ دے، جان چھڑوانی اوکھی تھی ویندی، جان چھڑوانی اوکھی پڑ جاتی ہے۔
اس سے پوچھو کہ مولوی صاحب نے کوئی اپنے لیے تو نہیں مانگا، مانگا تو ہمارے لیے بیٹھ کے، اور فرمایا دعا کو ٹھہر ٹھہر کے مانگو. فرمایا دعا کا اخلاص کیا ہے؟ فرمایا دعا کا اخلاص عمل میں اخلاص پیدا کرو. اور دعا کا اخلاص، فرمایا دعا کا اخلاص یہ ہے کہ تم ہر نون اور ان نون کے لیے دعا کرو. جسے جانتے ہو نہیں جانتے، جسے جانتے ہو نہیں جانتے، جس کو اچھا سمجھتے ہو نہیں سمجھتے، جسے لائک کرتے ہو جس کو ڈس لائک کرتے ہو، اور پھر سب کے لیے دعا کرنا، یہ دعا کا اخلاص ہے. اور ایسا دعا کرنے والا بندہ اجمعین بعد میں کرتا ہے. فرمایا اللہ اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یوں کرے، اور بعض اوقات ہم دعا کرتے ہی نہیں، یوں ہاتھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. ایسا نہ کیا کریں، دعا کو سکون کے ساتھ. فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے. مومن کا کیا ہے بھلا؟ مومن کا ہتھیار ہے. جس طرح ویپن رکھنے اور وداؤٹ ویپن کے بندے کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، کہ جس کے پاس ویپن ہو، اسلحہ ہو، ہتھیار ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا سیف محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے فرمایا یہ مومن کا ہتھیار ہے. وہ دعا کرتا ہے بارش ہوتی ہے، دعا کرتا ہے ہوا چلتی ہے، وہ دعا کر دے دریا راستہ دے دیتا ہے. سبحان اللہ، سب پڑھو سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ. یہ دعا ہے. کیا ہے بھلا؟ دعا ہے. فرمایا کہ کھڑا بچے نے بول کھڑا ہو جائے، اونچا بولو سبحان اللہ. آپ سب کھڑے بچوں کے ساتھ، پھر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر، بولو سبحان اللہ. فرمایا دعا کرو بھی، اور دعا کراؤ بھی. اب میں جو بتانا چاہتا ہوں غور سے سننا. فرمایا کس سے دعا کراؤ؟ مبلغ اسلام سے دعا کراؤ، جو دین کی تبلیغ کرتا ہے. اس سے دعا کراؤ کیونکہ مبلغ اسلام اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. چونکہ وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اجمعین بعد میں کرتا ہے، دعا قبول پہلے ہو جاتی ہے. مجاہد سے دعا کراؤ، مجاہد سے جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے اس سے دعا کراؤ. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اجمعین بعد میں کرتا ہے، اللہ دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرماتا ہے. فرمایا حاجی الحرمین شریفین سے دعا کراؤ، جو مکہ اور مدینے پاک جا رہا ہو. وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اجمعین بعد میں کرتا ہے، دعا قبول پہلے ہوتی ہے. اور فرمایا عادل حکمران سے دعا کراؤ کہ وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے. اور ایسے جسٹس سے دعا کراؤ، قاضی سے جو عدل کرتا ہو. کیا کرتا ہو؟ بولیے. انڈر ٹیبل مٹی نہ لیتا ہو، انڈر ٹیبل مال نہ لیتا ہو، جو عدل کرتا ہو. فرمایا اعدلوا وهو اقرب للتقوی، کہ فرمایا عدل کرو اس لیے کہ یہ تقوی کے قریب تر ہے. سبحان اللہ. تو اس عادل جج سے دعا کراؤ، جس کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ فرمایا طالب علم سے دعا کراؤ. کس سے؟ طالب علم سے دعا کراؤ. ہائے ہائے اے طلباء، اسٹوڈنٹ حضرات، غور سے سمجھنا. طالب علم سے دعا کراؤ. کس لیے؟ یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. فرمایا طالب علم
دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتا ہے اجمعین بعد میں کرتا ہے، رب کریم اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے عطا فرما دے گا۔ میں اپنی بات کو روک کر طلباء حضرات سے، اسٹوڈنٹ حضرات سے گزارش کروں گا، پیارے بچوں نماز پڑھا کرو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہاری حیثیت اور وقت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا ہے۔ نماز پڑھا کرو۔ ایک تم طالب علم ہو، پھر تم نماز پڑھو گے، اور نماز پڑھ کے جو دعا کرو گے تمہاری دعا کو اللہ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ طالب علم کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ فرمایا طالب علم کی زندگی جہاد کی زندگی ہے۔ کیا ہے بھلا؟ جہاد کی زندگی ہے۔ اور فرمایا طالب علمی کی موت شہادت کی موت ہے۔ اللہ، ایک شہید وہ تھا جو بارڈر پہ لڑا، ایک شہید وہ ہے جو طالب علمی میں اس کی موت واقع ہو گئی، ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزار دی، پڑھنے پڑھانے میں گزار دی اس نے، تو یہ کیا موت ہوئی؟ شہادت کی موت ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں یار میں تو اسکول سے فارغ ہو گیا ہوں، یار میری کالج لائف ختم ہو گئی، یار میری تو یونیورسٹی لائف بھی ختم ہو گئی۔ اچھا پڑھنے والا وہ کہتا ہے میں نے تو درس نظامی بھی کر لیا، اب تو میرے کورس کمپلیٹ ہو گئے، تو میری تو اب طالب علمی کی زندگی ختم ہو گئی۔ نہیں، علم کی کہیں اخیر نہیں ہے، علم کی انتہا نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان منا آل البیت، فرمایا سلمان کون ہے؟ یہ وہ ہے جو میری اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، عطائے مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک فارس والے کو حضور نے اپنے اہل بیت سے قرار دے دیا۔ چند شاگردوں کو ساتھ لے کر دریائے دجلہ کے کنارے گئے اور ان کو کہا بیٹا دریا میں سے پانی نکالو۔ تو وہ جو شاگرد تھے، آپ کی جو سن پاک ہے کم از کم 350 سال پہ محیط ہے، تو فرمایا اے پانی نکالو۔ انہوں نے دجلہ میں سے پانی نکال کے باہر پھینکتے رہے، پھینک کے تھک گئے، پسینے چھوٹ گئے۔ تو آپ نے ان کو ارشاد فرمایا بیٹا دجلہ کا پانی کم ہوا، دریا کا پانی کم ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت پانی کم نہیں ہوا، یہ جیسے دریا بہہ رہا تھا ویسے ہی بہہ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا علم کی مثال ایسی ہے مانند دریا، ہر بندہ اپنی کوشش کے ساتھ محنت کے ساتھ جتنی اس میں ہمت اور سکت ہے وہ نکالتا ہے، مگر اگر وہ یہ سمجھے کہ پورا علم میں حاصل کر چکا، یہ اس کی بھول ہے۔ یہ بہتا دریا ہے، کسی کے سینے میں پورا نہیں ہوتا۔ ہماری طالب علمی کی زندگی کیسے ہوگی؟ اب ہماری مصروفیت ہے، کوئی بندہ آفس جوائن کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کہیں پر، تو پھر ہماری طالب علمی کی زندگی کیسی ہوگی؟ یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ مختلف علاقوں سے، بستیوں سے، کالونیوں سے، سوسائٹیوں سے آنے والوں، غور سے سنو، یہ جو ہم نکل کر یہاں پر آئے ہیں، ہم کس لیے آئے ہیں؟ ہم سیکھنے اور سکھانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور مقصد کیا ہے ہمارا؟ ابھی آپ دیکھیں، ابھی بیان ہو رہا تھا، ہم نے ختم شریف پڑھا، اس میں ہم نے مختلف تسبیحات پڑھی، اللہم یا قاضی الحاجات، یا دافع البلیات، یا حل المشکلات، یا کافی المہمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات۔ اس سے پہلے پڑھ رہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا کریم ہو، یا وہاب ہو، یا حی ہو، یا قیوم۔ یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحوا بکرۃ واصیلا، صبح و شام میرے نام کی تسبیح کرو۔ ہم نے 100 تسبیح کی، اور پھر ہم نے ذکر کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو مجھ کو کثرت سے یاد کرو۔ تو جو ہم نے ذکر کیا تو پھر اس کا امر پورا کیا، اس کے بعد ہم نے درود پڑھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما، بے شک میں اللہ، میرے فرشتے صبح و شام کا ہمارا ورد و قیام کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تمہارے ایمان کی پہچان اور نشانی بھی ہے، تم کیا کرو صبح و شام میرے حبیب کی ذات پر درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ۔ درود بھیجا ہم نے، کیا بھیجا؟ درود بھیجا۔ اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ سنو محفل میں آنے والوں، نعت شریف شروع ہوئی، تلاوت ہوئی، قرآن پڑھا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ نعت پڑھی۔ اب وہ بعض لوگوں کا سوچ ہے، ذہن ہے، وہ کہتے ہیں نعت کیا ہے؟ گانا گا رہے جی، شرک کر رہے ہو، بدعت کر رہے ہو۔ نعت بدعت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ آقا کی تعریف ہے۔ اور احباب اگر یہ شرک ہوتا تو اللہ یہ شرک کیسے فرماتا؟ وہ تو وحدہ لا شریک ہے اور وہ شرک سے نفرت کرتا ہے، نفرت۔ وہ کہتا ہے ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا۔ اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اتنی نفرت کرتا ہے تو اس کو یہ لائق نہیں ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں اس کے ساتھ کوئی برابر کرے۔ وہ کہتا ہے میں میرا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی ہم پلہ، میرا کوئی برابر نہیں ہے، میں ذات میں، صفات میں، کمالات میں۔ کلا، پھر بولو، وہی رب کریم جو خود فرماتا ہے میں ذات، صفات اور کمالات میں یکتا اور یگانہ ہوں، وہ اپنے کلام کے اندر قرآن حکیم میں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کے بارے میں فرمایا سنو، قرآن کو کوئی عام کتاب نہ سمجھنا، بک نہ سمجھنا، یہ ہولی بک ہے۔ کیا ہے بلا؟ ہولی بک ہے، مقدس کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے فرمان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونی۔ تو سنو قرآن کے اندر اللہ مصطفیٰ کی مدد فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا، نہیں آواز نہیں ہے بہتر، ورفعنا، پھر بولیے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ قرآن میں مصطفیٰ کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہا ہے، اور اس میں ان آیات پہ میرے 1.5 گھنٹے کے بیانات ہیں، آپ فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک، ہائے 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 ہائے، کائنات کی باری آئے، اللہ فرمائے کل متاع دنیا قلیل، کہ کائنات کی ہر شے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تھوڑی ہے۔ یہ شرق، غرب، شمال، جنوب، زمین، آسمان، تحت، فوق، ان کا درمیان، یہ جنت، جہنم، یہ پہلا آسمان، دوسرا، اور تحت سرا سے عرش اولا تک، یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، اللہ فرماتا ہے کل متاع دنیا قلیل، کل متاع دنیا قلیل۔ اتنی بڑی کائنات، سنو، ساری زمینیں، زمینوں کے دفینے، سارے آسمان، آسمانوں کے دفینے، تمام پہاڑ، پہاڑوں کے دفینے، صحرا، صحراؤں کے دفینے، جنگلات، جنگلات کے دفینے، دریا، دریاؤں کے دفینے، اور سنو سمندر، سمندروں کے دفینے، کائنات کی ہر شے، فرمایا کل متاع دنیا قلیل، کیا ہے؟ قلیل۔ اللہ فرماتا ہے تھوڑی جی نہیں، یہ تو میں اتنا اشارہ دیا ہے، یہ تو میں بتا رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ فرما رہے کہ تھوڑی ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں اس میں بھی ہوا گزر جاتی ہے، جتنا میں نے اشارہ دے کر بیٹھا ہوں اس میں سے ہوا گزر جاتی ہے، روشنی گزر جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اے بھی کچھ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے لیے بہت ہے، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور وہی رب کریم جب اپنے حبیب کی تعریف کرتا ہے فرمایا انا آتینا کل کوثر، مصطفیٰ ہم نے تجھے خیر کثیر دی، اور سنو کوثر دی، اور قلیل کا اپوزٹ کیا ہے؟
کثیر کثیر یہ تو کائنات ساری اکٹھی کرو تو قلیل ہے، اور کثیر کتنی ہوگی؟ اور کثیر نہیں، کثیر کی بھی جمع کوثر ہے۔ فرمایا مصطفیٰ انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ آمین 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 آمین، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروگرام مکنا نہیں، تیری چھٹی میری چھٹی، جا کے بھائی بولو سبحان اللہ، بولو 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 سبحان اللہ، نہیں اونچا بولو سبحان اللہ۔ میری بات کو ذرا سمجھنا، پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک نعت خواں کتنی تعریف کر دے گا اپنے نبی کی، اس نے اشعار میں کتنی تعریف کی ہوگی۔ آپ گھر جا کر میرے اس بیان کو دوبارہ سننا، قلیل اور کثیر کا فرق سمجھنا، قلیل اور کثیر، اور قلیل آپ کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ یہ سارا بیانیہ قلیل پہ کیا ہے، کثیر تو ہماری سمجھ سے بھی بالا ہے۔ جب یہ سارا سسٹم قلیل ہے تو کثیر کیا ہوگا؟ کثیر کیا ہوگا؟ اور یہ تو کثیر نہیں، یہ تو کوثر کا معاملہ آ گیا ہے۔ یہ نعت خان کتنی تعریف کرے گا کہ جس کو شرک کہا جا رہا ہے، اب یہ شرک نہیں، یہ بدعت رسول ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کو پسند ہے تو اس نے قرآن میں کیا ہے۔ اور سنو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہیں تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں کبھی قسم نہ اٹھاتا، اللہ فرما رہا ہے میں کبھی قسم نہ اٹھاتا، میں بے نیاز ہوں، مجھے مینوں کی لوڑ پئی قسم چکن دی، کی لوڑ پئی مینوں قسم چکن دی، میں کبھی قسم نہ اٹھاتا، مگر میں نے قسم اٹھائی ہے حبیب تیرے شہر مکہ کی قسم، تیرے شہر کی قسم۔ تو یا اللہ تو نے مکے کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس لیے کہ یہاں بلند و بالا پہاڑ ہے؟ کہتا نہیں۔ اس لیے یہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے؟ کہتا نہیں۔ اس لیے جنت سے بھیجا ہوا پتھر حجر اسود یہاں پہ نصب ہے؟ اس لیے نا اس لیے قسم نہیں اٹھائی۔ تو پھر اس لیے اٹھائی ہوگی تیرے نبی کے یہاں ایڑیاں لگی تھی، جہاں زمزم کا کنواں نکلا، چشمہ پھوٹا، اس لیے کہا نا اس کے لیے نہیں۔ تو مالک ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ تیری نشانیوں میں ہے، اس لیے قسم اٹھائی؟ کہا نہیں، میں نے اس لیے نہیں اٹھائی۔ تو مالک پھر کس لیے تو نے مکے کی قسم اٹھائی؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، مصطفیٰ اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس مکے کی گلیوں نے تیرے تلووں کی چومیاں لی ہیں، بوسے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت رسول اللہ، نعرہ رسالت رسول اللہ، نعرہ رسالت رسول اللہ، سرکار دے نعرے، چلے دے نعرے، بیلن دے نعرے، بیلن دے نعرے، رسول دے نعرے، حبیب دے نعرے۔ اور سبحان اللہ، بات سمجھیں؟ مکہ اس لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ اس کی گلیوں نے تیرے تلووں کے، بولو نا، بولو بولو، پھر بولو، پھر بولو، محبت سے بولو، تیرے تلووں کے بوسے لیے ہیں، بوسے لیے ہیں۔ وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات علی کو اپنے بستر پر سلائے، علی کو بستر پر سلائیں اور فرمایا علی سن، تو نے رات کو یہاں آرام کرنا ہے میرے بستر پر، اور صبح میرے پاس جتنی امانتیں ہیں وہ لوگوں کے ہینڈ اوور کر دینی ہے، ہینڈ اوور کر کے تو نے میرے پیچھے مدینے آ جانا ہے۔ حجرہ گھرا ہوا ہے، ننگی تلواریں لے کر دشمن کھڑے ہیں، دشمن انتظار میں ہیں،
کہ نوز باللہ ہم نے مصطفیٰ حاکم کو شہید کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے آقا نے علی کی ڈیوٹی لگائی. علی فرماتے ہیں جتنا سکون سے اس شب سویا زندگی میں اتنا سکون سے کبھی نہیں سویا. اتنا سکون سے میں کبھی نہیں سویا. ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں موت نہ آ جائے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, اگلے لمحے کیا ہو جائے. کہا جب مجھے آقا نے فرمایا نا کہ تو نے صبح امانتیں دینی ہے اور میرے پیچھے مدینے آنا ہے, کہا مجھے کنفرم تھا آج کچھ نہیں ہونا. اللہ 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 کچھ نہیں ہونا. اللہ اللہ ہوتا کوئی آج کا عاشق اور وہ کہتا ہے واہ واہ آپ کا کام کرنے آئے تھے, اپنے بستر پہ مجھے سلا دیا, کمبل اوڑھ لے. انہوں نے اٹھ کے تھوڑی پوچھنا چادر ہٹاؤ ہے, کمبل ہٹا, شکل بخا, تو کون ہے, تسلی کریں گے پھر کریں گے. اگر انہوں نے میرا کام کر دیا تو میرا تو کام ہو گیا نا. اس نے کہنا تھا آج کے عاشق نے جہاں جناب میں ایسا رزق نہیں لے سکتا, مگر وہ آج کا نہیں تھا. کہنا قدر نبی دا ہو کی جانن دنیا دار کمینے, اوے قدر نبی دا جانن والے سو گئے شہر مدینے. آئے جبر آرام کیا, جبر آرام کیا. اور سنو جو میں بتانا چاہتا ہوں, وہاں سے نکلے تو سرکار جب گئے تو اللہ نے کیا فرمایا, اب وہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا یارا تو ایک کام کر, مولا کی کرن ایک کنکر چک کے نا انہوں نے پاس چھوڑ دے, تو کنکر اٹھا کے ان کی طرف پھینک دے, کنکر پھینکے ان کی طرف, اور پھر انہوں نے نظر ہی کچھ نہیں آیا, حضور ان کے درمیان میں سے گزر گئے. کس نے پھینکے کنکر؟ مصطفیٰ کا نے, سرکار نے پھینکے نا, حضور نے پھینکے کنکر. اللہ نے فرمایا کنکرے چھوڑ دے, چل رہے تو چھوڑ دے, کنکر پھینک دے ان کی طرف. تو سرکار نے پھینکے, مگر اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. مصطفیٰ وہ جو تو نے کنکر پھینکے ہیں, سن تو نے نہیں پھینکے, مالک کس نے پھینکے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے پھینکے, میں نے. آمین بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اگر یہ شرک تھا تو اللہ نے کیوں کیا ایسا شرک ہے؟ یہ شرک نہیں. ثابت ہوا کہ واطی اللہ واطی رسول, واطی اللہ واطی رسول. فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت کیا ہے؟ فرمایا شرک مت سمجھنا, یہ شرک نہیں ہے. کس لیے؟ فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا سنو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی, رسول کی محبت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حبیب انہیں کہہ دیں اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے لو کرے, کیا کرے؟ مجاہد کہتا ہے جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے. مبلغ تبلیغ اس لیے کرتا ہے اللہ کی رضا مل جائے. حرمین شریفین کا سفر کرنے والا حاجی اس لیے کرتا ہے اللہ کی رضا مل جائے. اللہ اکبر. ساجد رات کو سجدے کرتا ہے, ذاکر ذکر کرتا ہے, عابد عبادتیں کرتا ہے, زاہد زہد کماتا ہے, سخی سخاوتیں کرتا ہے. اس لیے اللہ مجھ سے لو کرے, مگر اللہ نے شرط رکھ دی قل ان کنتم تحبون اللہ. حبیب ان سب کو بتا دو, ان سب کو بتا دو اگر یہ چاہتے ہیں اللہ ہم سے لو کرے, پیار کرے, تو کیا کرو؟ ان کو کہو فاتبعونی. ہائے ہائے, میں نے کہ قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی. کیا کرو؟ کہا میرے مصطفیٰ کی اتباع کرو, اطاعت نہیں. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اطاعت یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دیا, کہا 5 نمازیں پڑھو تو پڑھو, یہ اطاعت ہے. قرآن پڑھو, اطاعت ہے. عمرہ کرو, اطاعت ہے. حج کرو, اطاعت ہے. جہاد کرو, اطاعت ہے. تبلیغ کرو, اطاعت ہے.
ماں باپ کی فرما برداری کرو، اطاعت ہے، یہ تمام اطاعت میں آتے ہیں۔ اور سنو اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ یہاں آرڈر نہیں آ رہا، مصطفیٰ جو کرتا جائے وہ کرتے چلے جاؤ، یعنی مصطفیٰ جیسے مسکرائے ویسے مسکراؤ، جس ادا میں مسکرائے اسی ادا میں مسکراؤ، جیسے چلے ویسے چلو، جیسے بیٹھے ویسے بیٹھو، جیسے لیٹے ویسے لیٹو، جیسے کھائے ویسے کھاؤ، جیسے پیے ویسے پیو، جیسے پہنے ویسے پہنو، نبی کو دیکھتے جاؤ ویسا کرتے جاؤ۔ اور فرمایا فاتبعونی، جب تم نے ایسا کر دیا تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے لو کروں گا، لو۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، آواز بلند سبحان اللہ۔ میں لو کروں گا، اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے ساتھیوں کے ساتھ، تو سواری پہ بیٹھے ایک جگہ، تو سواری پہ بیٹھ کے ادھر دیکھو، آپ نے سمائل دی۔ ساتھیوں نے پوچھا علی ہاں جی یہاں سمائل دینے کی کیا وجہ تھی، ریزن کیا تھی، کیوں مسکرائے؟ کہا کوئی وجہ نہیں۔ کوئی وجہ تو ہوگی مسکرانے کی، تو پھر مسکرائے کیوں؟ کہا ایک دفعہ میں اپنے حبیب کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، مصطفیٰ آقا سواری پہ ایسے مسکرائے، میں نے ادائے رسول کی خاطر میں بھی مسکرا دیا۔ اللہ اے مولا علی، ایک دن ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ، تو چلتے چلتے ایک جگہ اب آپ ایسے جھکے، اس کے بعد سیدھے ہو کے چلے۔ تو بعد میں ساتھیوں نے کہا علی کہ جی یہ کیا بات ہے، یہاں جھکے کیوں؟ کہا ایک مرتبہ پہلے بھی میں یہاں سے گزرا تھا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہا اچھا؟ کہا یہاں ایک درخت تھا، اس درخت کا ٹہنا جھکا ہوا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹہنے کے نیچے جھک کے گزرے، اس لیے میں بھی جھک کے گزرا۔ انہوں نے کہا علی اس وقت تو درخت بھی ہوگا ٹہنا بھی ہوگا، اس وقت وہاں نہ تو ٹہنا درخت بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ٹہنا تو کجا علی، اب تو درخت کا وجود بھی نہیں ہے، اب جھکنے کی کیا ریزن ہے؟ بڑی بے نیازی سے دیکھا، جھلا ہو گئے ہیں، وہی میں نے ٹہنا دیکھنا ہے، وہی میں نے درخت دیکھنا ہے، وہی میں نے تو ادائے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے۔ میرا حبیب جہاں سے جھک کر گزرے میں سیدھا ہو کر گزرا، کل قیامت کے دن مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مصطفیٰ فرمائیں گے میں جھک کے گزرا تو سیدھا ہو کے گزرا۔ آئے عشق رسول کا دم بھرنے والوں، فقیر دعوت فکر دیتا ہے۔ ہم پتہ نہیں جب سے نالج بڑھا ہے ہمیں کہ یہ سنت موقدہ ہے یہ غیر موقدہ ہے، ہم نے خود سے فیصلہ کر دیا یہ تو غیر موقدہ ہے، اس کو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ موقدہ ہے چلو یہ پڑھ لینی چاہیے، اور یہ تم پڑھ لیتے ہو، تم پھر بھی موقدہ کا خیال کر لیتے ہو۔ اور ادھر دیکھو جو بھائی جان ایسے پڑھتے ہیں وہ سنت سے بالکل گئے، سنت سے گئے، وہ کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں صرف 2 فرض پڑھ لو، 4 فرض پڑھ لو یہ کافی ہے، ہمیں سنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سمجھتے سنت ایک ایکسٹرا عمل ہے، حالانکہ آپ یقین کرو کہ یہ اگر وہ کہتے ہیں ہمیں سنت پہ عمل نہیں کرنا، ہمیں صرف فرض کرنا ہے، میرے بھائی یہ جو نماز کا طریقہ کار ہے یہ یوں کرنا، ادھر دیکھنا، یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، بھلے چلو تمہاری بات کو بڑا کرتے ہیں، اختلاف ہے اس بات کا، ایک کہتا ہے ہاتھ یہاں باندھو، ایک کہتا ہے یہاں باندھو، ایک کہتا ہے یہاں باندھو، ایک کہتا ہے یہاں چھوڑ کے پڑھو، ایک کہتا ہے یوں کرو، لیکن قیام سب میں فرض ہے، قیام سب میں فرض ہے، سب میں فرض ہے۔ اور سنو کہ یوں کیا، اچھا یوں کیا، یہاں کانوں پہ ہاتھ لے کر گئے، یہ کرنا، رکوع کرنا، گاما کرنا، سجدہ کرنا، یہ جو انداز بدلنے، قیام میں تسبیح، رکوع میں تسبیح، گامے میں تسبیح، سجدے میں تسبیح، یہ جو کچھ ہے، ارے کیا ہے فرض ٹھیک ہے، مگر خدا کی قسم یہ سارے کا سارا سنت مصطفیٰ ہے۔
کیا ہے بلا؟ بولو بولو کیا ہے؟ ارے یہ سنت مصطفیٰ ہے. یہ کس سے سیکھا؟ کہ میں نے جی فلاں سے سیکھا ہے. جس سے سیکھا اس سے پوچھ اس نے کس سے سیکھا. اس نے فلاں سے سیکھا, اس سے پوچھو اس نے کس سے سیکھا. تو چلتے چلتے ساری بات مصطفیٰ کے قدموں میں جاتی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اور ادھر دیکھو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, رکوع کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربے. اونچا اونچا بتاؤ, ہاں بولو بولو بولو, سنگو نا. سبحان ربے یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے, اللہ کا ذکر ہے نا. اس کے بعد آپ ہم کامے میں آگے. کامے کے اندر سامع اللہ لمن حمدہ. مولوی صاحب نے لانا جڑا نکر والے بھائی نو آج جا کے بیٹھو. یہ میلاد مصطفیٰ کی بزم ہے. آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, خیال کریں. اونچا بولو سبحان اللہ, جا کے بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھیں, ہم کامے میں آئے تو کامے میں ہم نے کیا پڑھا؟ ربنا. اونچا بولو ربنا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی کا ذکر ہے. اب آپ سنو, ہم سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں ہم جا کر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربے یا لالا. سبحان ربے یہی پڑھتے ہیں, کچھ اور پڑھتے ہیں. سبحان ربے یا لالا. لو جی, آج ہم نے پروگرام چینج کر دیا. ہم نے کہا کہ بھئی رکوع میں سبحان ربی یا لالا پڑھیں گے اور سجدے کے اندر سبحان ربی یا العظیم پڑھیں گے. ہے تو وہ بھی ذکر ہے, یہ بھی ذکر. کیا ایسا کرتے ہو؟ جب سے آپ نے ہوش سنبھالا, سجدے میں سبحان ربی اور رکوع میں سبحان ربی یا العظیم ہے, وہ بھی ذکر ہے, یہ بھی ذکر. مگر کیا بات ہے, چینج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے چینج نہیں کرنا, اس لیے مصطفیٰ کی یہی سنت ہے. مصطفیٰ کی یہی سنت ہے. یہ ہمارے امام صاحب بیٹھے ہیں جناب جامع مسجد کے. آپ یقین کریں, پیچھے پوری مسجد اگر بھری ہو, پوری مسجد بھری ہو, اور پوری مسجد بھری ہوئی ہے, سب کے سب کہہ رہے ہیں پیچھے امام کے اللہ اکبر. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نمازی آ گئے یہاں پر. میرے جیسا ایک نکما بندہ آ گیا اور اس نے آ کے کہا, مولوی صاحب میں رات کو جلسہ کرتا رہا ہوں, بڑی میں نے ساری رات جاگ کے گزاری ہے, اور میں نے سوچا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے میں آرام کروں گا, تو آج میں نماز پڑھنی ہے. آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھانی, آپ نے آج 4 رکعت پڑھانی ہے, کیونکہ میرا دل اندر تاں ٹھاں ہو رہا ہے, میرا جی کرتا ہے میں رب کو آج زیادہ سجدے کر دوں. یہ پڑھائیں گے؟ میں 5000 روپے جیب سے نکال کے مولانا صاحب کو نذرانہ دیتا ہوں, مولوی صاحب آج تسی یہ 4 رکعتاں پڑھاؤ. پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہنا لاکھ دے دے, لاکھ روپیہ دے دو, 10 لاکھ دے دو, 4 نہیں پڑھاؤں گا. کس لیے کہ مصطفیٰ نے 2 پڑھائی ہیں. کیا پڑھائی ہیں؟ بولو بولو. میں آپ کو سنت کا بتا رہا ہوں کہ کیا پڑھائی ہیں. وہ بولو, وہ 2 پڑھائی ہیں, میں 2 پڑھاؤں گا. اچھا, فجر کی نماز میں کی رات بل جار ہے اور زور اثر میں بل خفی ہے. لو جی, امام صاحب کھڑے ہوئے, یہ بھول گئے, انسان ہے بھول جاتا ہے. انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے یہ خفی تلاوت شروع کر دی ہے. پیچھے مقتدی کھڑے ہیں جنہوں نے کہا پیچھے امام کے اللہ اکبر, 200-500 بندہ کھڑا ہے. ان میں سے ایک بندہ لقمہ دیتا ہے, سبحان اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ. بھئی کیا بات ہے؟ مولوی صاحب تھوڑے کو غلطی ہو گئی. یہ کاشن دے رہا ہے کہ خیال کرو کہیں بھول گئے ہو. کہا سبحان اللہ. جیسے لقمہ گیا, مولوی صاحب ری-اٹینٹیو ہو گئے, کہیں مسئلہ خراب ہو گیا. انہوں نے فوراً بل جار تلاوت شروع کر دی. اگر مولوی صاحب 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت والی میں 1 رکعت پڑھ کے اتحیات بیٹھے, پیچھے آواز آتی ہے اللہ اکبر. کیا بولا؟ دوسری رکعت پڑھا. جب 2 پڑھا کے مولوی صاحب بھول گئے, تیسری کے لیے سٹینڈ بائی ہوئے, تو پیچھے قاسم کیا آیا, اللہ اکبر. تو نے تو کہا تھا پیچھے امام کے اللہ اکبر, کہ امام جو کرتا جائے میں کرتا جاواں. یہ قیام کرے تو قیام, رکوع کرے تو رکوع, قامہ کرے تو قامہ, سجدہ کرے تو سجدہ, جلسہ کرے تو جلسہ, تشہد کرے تو تشہد. یہ قاسم کیسا؟ کہتا نہیں, اطاعت اس لیے کر رہے ہیں, تو نبی کی اطاعت کر رہا ہے.
सुन्नत रसूल का है, मामला इत्तबाए मुस्तफा का है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। इसी तरह एक पीर वो पीर का काम था, रहबर था, रहनुमा था, सीधा रास्ता बताना। वो पीर खुद को सजदे करवाना शुरू कर दी। हमने क्या कहा? सजदा हराम है, सजदा। पीर के पास गए, उसने हमें कलमा पढ़ाया मिसाल के तौर पे। अल्लाह वो दिन अल्लाह, मैं सिर्फ बात समझाने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह, मेरा नाम यूसुफ है, ठीक है ना। मैं कहूँ ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ रसूलुल्लाह, फौरन उस बंदे ने हाथ छोड़ देना है। क्या बात है? ना ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कहा अगर मोहम्मद रसूल बन सकता है, रसूल का काम है पैगाम देना, मैसेज देना, उधर से इधर मैसेज देना, तो मैं भी तो मैसेज दे रहा हूं, तो तू क्यों नहीं पढ़ता? कहते ना, रसूल पे रसालत खत्म हो गई। अना खातमन नबीयीना ला नबी आबादी वला रसूल आबादी मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन। सुभान अल्लाह से दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत रसूलुल्लाह, नारे रिसालत रसूलुल्लाह, रिसालत रसूलुल्लाह, खिलाफत शरिया, हैदरी बेचारे हाजी खादा कुत्ते फरीद या फरीद। अल्लाह अकबर। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं बताना ये चाहता हूँ कि रब्बे करीम ने जब खुद फरमा दिया कि वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, किस किस आयत को मैं छूऊं, किस किस आयत की तिलावत करूं? अबाब वो फरमाता है वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो खुद तारीफें कर रहा है, खुद। और कहा फरमाया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। लोगो, जो मुस्तफा की सूरत में मैंने तुमको नेमत दी है ना, उस नेमत के चर्चे करो। क्या करो? अब आप नेमतें बेबहा हैं, बेबहा। ये कान नेमत है, आंख नेमत है, भवें बल्कि गाल, ये सर के बाल, ये नेमत है, दंदान नेमत है, हाथ पांव गुर्दे, ये हमारी बॉडी का हर हिस्सा, ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह फरमाता है जो नेमत मैंने तुमको दी उस नेमत का चर्चा करो। इस नेमत से मुराद अगर नाक हो तो मैं क्या करूं? नाक नक नक के नक के नक नक के इदियां दो मोहरियां इदे नाल साह लेंदे। एक पढ़ा लिखा बंदा कहेगा पागल आदमी है, इस तरह थोड़ी बात करते हैं। है शुक्र नक नक के है बोलने दंदने ना। वो फरमाता है यहाँ जो मैं कह रहा हूँ ना, वह अम्मा बेनेमत रब्बे का फहद्दिस, जो नेमत मुस्तफा की सूरत में दी है, उस नेमत के क्या करो? चर्चे करो। अच्छा, हजूर की हर बात का जिक्र करना कंप्लीट जिक्र है। हजूर के दंदान का जब जिक्र किया किसी ने शिकवा नहीं किया कि हजूर के दंदान ऐसे चमकीले कि मुस्तफा जब मुस्कराते और खिलखिलाते सामने से नूर की किरणें निकलती, दीवार पर अक्स छोड़ा करती थी। हजूर जब खुश होते, एक्साइटेड होते, वेरी एक्साइटेड जब होते, तो चेहरा इतना चमक उठता, साहबी कहता है हम सामने बैठकर मुस्तफा की सूरत में अपनी सूरत देखा करते थे। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, ओ बोलो सुभान अल्लाह, और फिर बोलो सुभान अल्लाह, और फिर बोलो सुभान अल्लाह, और फिर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब तो मैं बता रहा था, कोई शिरक नहीं किया मैंने आकर, कोई शिरक नहीं किया आपने आकर। बात को समझे? कोई शिरक नहीं किया मैंने आकर, ना ही शिरक किया आपने आकर। अब तक जो मैं बयान करता रहा, मुझे बताओ मैंने उसमें कोई किस्सा सुनाया आपको? क्या पढ़ता रहा हूं अब तक? यकीन ना आए, भूल जाओ तो दोबारा मेरा नाम ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ लिख के फेसबुक पे सर्च करना, पूरा कुरान पढ़ के बयान सुना रहा हूं बैठ के। शिरक बोलो ना, शिरक नहीं किया। तो अहबाब मैं ये बताना चाहता था कि तालिब इल्मी की जिंदगी क्या है?
जिहाद की जिंदगी है। जिहाद की क्या जिंदगी है? अब आप ऑफिस में हैं, ये अपना काम करते हैं, ये सुख साहब अपना काम करते हैं, ये हमारे शेख साहब आड़ती हैं, वहां से आए हैं, वो हमारे राणा साहब बैठे हैं, अपना अपना काम है। इसी तरह कई अच्छे ओहदों पे फायज ये दोस्त बैठे हुए हैं, इनकी अपनी अपनी ड्यूटी हैं। मुझे बताओ अब ये तालिब इल्म की जिंदगी कैसे होगी? हैं? मैं देखो ना, बयान सुना है, दिल करता है मेरी जिंदगी भी तालिब इल्मी में गुजर जाए, यानी जिहाद में गुजर जाए, और जब मौत तो आनी है इसी तालीम व ताल्लम में मेरी खुदा करे मौत आ जाए, और जो मौत आई तो मेरी शहादत की मौत हो जाए। ये ख्वाहिश तो हुई ना। जब बंदा फजाइल सुनता है तबीयत करती है काश मेरी मौत भी शहादत की मौत हो। तो अब कैसे हो? तो अहबाब ये जो मजालिस बनती हैं, ये जो महफिल का इनकाद किया जाता है, जहाँ जिक्र खुदा भी होता है, जिक्र मुस्तफ़ा भी होता है, काल अल्लाह ताला भी सुनते हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनते हैं। जो सुना रहा होता है वो मुअल्लिम होता है, और जो सुन रहा होता है वो तालिब इल्म होता है। लो, एक महफिल खत्म हुई, एक महफिल खत्म हुई, अब पता लगा वहां महफिल है, फिर वहां गए, फिर वहां गए, फिर वहां गए, वहां गए। हाफिज साहब के साथ काफिले वालों, हाफिज फारूक साहब के साथ आने वालों, और बाकी अहबाब के साथ आने वालों, सूफी हसन साहब, मास्टर मंजूर साहब के साथ आने वालों, दीगर दोस्तों के साथ सफर करके आने वालों, बात को समझने की कोशिश करो। बात का तुम समझते होगे हाफिज साहब मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूं, तेरी दावत पर मैं वहां आ रहा हूं। हसन तेरे ऊपर एहसान कर रहा हूं, मैं तेरी दावत पे आ रहा हूं। जमाल साहब मैं आप पे एहसान कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये भी आपको कहते होंगे एहसान कर दे आ जा, एहसान कर दे आ जा। वल्लाह बाखुदा, अरे इनका एहसान है जिसकी वजह से तेरी जिंदगी तालिब इल्मी की जिंदगी, और जब जहां मौत होगी तेरी शहादत की मौत कहलाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बादल सुभान अल्लाह। अब सुनना, अब हमें नहीं पता था शहीद कौन होता है, अब पता चला जो बॉर्डर पे लड़े तो भी बोलो ना शहीद है, जो तालिब इल्मी में जाए, जो ज़ाहिर मदीना हो, जो तबलीग करता जाए, जो जिहाद करता जाए, बोलो बोलो बोलो। मैं शहीद पे एक बात और बता के फिर थोड़ा सा आगे जाके बयान खत्म कर रहा हूँ, वो और से सुनना, बोलो सुभान अल्लाह। एक और शहीद आपको बताना है मैंने आज। पहले आप ऊंची सुभान अल्लाह कहें, नहीं ये ऊंची सुभान अल्लाह नहीं थी, आमिर साहब थोड़ी आवाज ही नहीं आई मैंने, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। एक और शहीद, ये शहीद कौन सा है? अपने माल का दिफा करते हुए, लड़ते हुए जो मर जाए, मुस्तफा फरमाते हैं शहीद है। हाय हाय हाय, बात समझ रहे? हमारे पास कोई बंदा आता है ना तो हम सरेंडर हो जाते हैं, हम कहते हैं भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, वो भी ले ले, मेरी जान। आका फरमाते नहीं, हजूर ने बुज़दिली का सबक ही नहीं दिया, बुज़दिली का सबक ही नहीं दिया। हजूर ने फरमाया न डर हो जा, बेबाक हो जा, बहादुर हो जा। हाय हाय, मैं अपनी बात को रोक कर यहाँ गुजारिश करूंगा, बाद लोग जिस वक्त हजूर की तारीफ करते हैं ना, हम बयान बताते हैं हजूर के यदुल्ला के गोरे हाथ, गोरे हाथ। जब गोरे हाथ सुनते हैं ना, हम समझते हैं हजूर के हाथ निस्वानी हाथ होंगे, जैसे एक खूबरू लेडी के हाथ होते हैं। तो जब हम बयान सुनते हैं हम तस्वरात की दुनिया में चले जाते हैं कि हजूर के हाथ ऐसे होंगे, मगर नहीं, हजूर के हाथ गोरे जरूर हैं, बड़े मजबूत हाथ हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैंने मुस्तफा से बढ़कर बहादुर नहीं देखा। फरमाया किसी भी मार्के के अंदर जब तलवारों की कड़क हुआ करती थी, जब हम समझते थे हम अपना दिफा नहीं कर पाते, नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करते थे? मुस्तफा की तलवार के नीचे पनाह लिया करते थे। हजूर ने बुज़दिली का सबक नहीं दिया। हजूर ने फरमाया न डर हो जा, अकड़ जा। आप यकीन करें
آپ یقین کریں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کی اطاعت کر لیں، خدا کی قسم یہ ڈکیتیاں ختم ہو جائیں، ڈکیتیاں ختم ہو جائیں۔ ہر بندہ بے باک ہو کر، نڈر ہو کر پلٹ پڑے اور کہے میں جان دے دوں گا، مال نہیں دوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں بے وقوف ہے، کوئی ایسا کر دیتا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل دا پتر ہے، عزیز رشتہ دار کہتے ہیں پاگل سی، فرینڈ کہتے ہیں پاگل سی، جھلا سی، بے وقوفا ایک تیرے کو موبائل ہی تے لے رہا سی، دبا مار دے دینا، ہن مر گئے ہیں، ہن کی فائدہ۔ بے وقوف وہ نہیں، بے وقوف تو ہے، تو غلط مت دے رہا ہے۔ اس نے سینس والا کام کیا ہے، کیونکہ سینسیبل ہے ہی وہ جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا، داناؤں کا باپ کہلاتا تھا، لیکن مصطفیٰ کی اطاعت نہیں کی تو کیا کہلایا؟ ابو جہل کہلایا۔ اور باقی جنہوں نے اطاعت کی وہ چاہے غلام بلال جیسے کیوں نہ تھے، وہ سینسیبل کہلائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم شہادت نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں پتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فتنوں کے دور میں، عرض کی یا رسول اللہ ایک سنت کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب، فرمایا ہاں ایک سنت کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب۔ یا رسول اللہ ایک شہید کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو ایک سنت کے بدلے میں 100 شہید کا مرتبہ کیسے پالے گا؟ پائے گا۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا وہ فتنوں کا دور ہوگا، اس دور میں لوگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا برداشت کر لیں گے مگر میری سنت کے تارک ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسے دور میں جو کوئی میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا، رب کریم ہر سنت کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جو گو سبحان اللہ، آواز بولے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ہم اپنے نبی کے، ہم سارے نبی کے، ہم مکی نبی کے، لجپال نبی کے، بلدار نبی کے، نعرہ رسالت، رسالت، حاضری۔ اللہ اکبر۔ جیوے 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 سنگا مرشد ہکے۔ میں سنت کیا بولا؟ بولو نا سنت کیا؟ میں تو جتنی میں نے گفتگو کی ہے میں نے تمہیدنی میں کر گیا، تو انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو بیان پھر کروں گا۔ میں تو صرف تمہید کے اندر سمجھانے میں کہ شہادت کیا ہے اس پہ مجھے تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑ گئی، اور میں سنت کی ایک بات بتا کے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ سیدنا جبریل امین، جبریل کا نام سنا ہے نا؟ سید الملائکہ ہیں، کیا ہیں بلا؟ اونچا اونچا، کیا ہیں بلا؟ سید الملائکہ ہیں، اور رسول کونین سب کے وزیر ہیں، حضور کے وزیر ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرشوں پر میرے 2 وزیر ہیں، فرشوں پر 2 وزیر ہیں۔ عرشوں کے وزیر کون ہیں؟ فرمایا جبرائیل اور میکائیل، یہ میرے عرشوں کے وزیر ہیں، اور فرشوں کے فرمایا صدیق و عمر میرے فرشوں کے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین جس کی عمر مبارک لاکھوں سال پہ محیط ہے، کتنی؟ بولو نا۔ آپ وہ حدیث علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا سن پاک پوچھا بھئی کتنی عمر ہے تیری، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اور تو کوئی اندازہ نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ہے چوتھے حجاب پہ ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، سٹار ستارہ وہ چمکا کرتا تھا، تو یا رسول اللہ وہ 70,000 سال چمکتا، کتنا؟ 70,000 سال چمکتا، اور پھر وہ غائب ہو جاتا، غائب ہوتا کتنا عرصہ؟ 70,000 سال تک غائب رہتا، غائب رہتا، اس کے بعد 70,000 سال، 70 سال نہیں 70,000 سال کے بعد دوبارہ وہ سامنے آ جاتا، وہ ستارہ وہ سامنے آ جاتا، کہتے یا رسول اللہ
تیرے چہرے کی قسم اس ستارے کو میں نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے. اللہ. ابھی آپ پڑھے لکھے اب آپ بیٹھے ہیں, جب آپ گھر جائیں تو میرا بیان سن کے آپ ذرا کیلکولیٹر اٹھا کے حساب لگانا کتنے سال بنتے ہیں, کتنے سال بنتے ہیں. بات سمجھے؟ میرے آقا نے فرمایا تو اس ستارے کو پہچانتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اس کو بڑے غور سے پیار سے دیکھا تھا, اس کی چمک بڑی ایسی تھی, جب وہ غائب ہوتا میں اس کا ویٹ کیا کرتا تھا, تو پھر جب آتا تو میں اس کو دیکھتا رہتا. تو میرے آقا نے فرمایا اچھا سن, اگر میں تجھے وہ ستارہ دکھا دوں تو پہچان لے گا؟ اور یا رسول اللہ کیسے نہیں پہچانوں گا. ادھر دیکھنا پیارے بچوں, حضور نے اپنی دستار اقدس کو تھوڑا سا یوں اونچا کیا, یہاں پر وہ سٹار چمکتا ہوا نظر آیا. جبریل کہتا یا رسول اللہ یہ تو وہی ستارہ ہے جسے میں دیکھا کرتا تھا. میرے آقا نے فرمایا واللہ جبریل وہ میں مصطفیٰ کا نور تھا جسے تو دیکھا کیا کرتا تھا. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. بات سمجھ لیں, کروڑوں سال اس کی عمر ہے, اور حضور کیا فرما رہے ہیں, وہ جو دیکھا کرتا تھا وہ کون تھا؟ میں مصطفیٰ کا نور تھا. یعنی جبریل کی تو بات تو کل دی گل ہے, جبریل دی گل نہیں سمجھے, کل دی گل ہے. یہاں تو عاشق کہتا ہے کن فیکون تے کل دی گل ہے. اللہ اللہ. کن فیکون کہ کہا کن ہو جا اور فیکون ہو گیا, کہا کن فیکون تے کل دی گل ہے. یا رسول اللہ تیرے چہرے دی ساں اسی تے تیرے نال پہلے پریتاں لائیاں. سبحان اللہ, سب کو سبحان اللہ. یہ بات نہیں ہے, جدوں دا رب تیرا نور بنایا اول ما خلق اللہ نے تینوں جدوں دا بنایا سی اودوں دے عاشق تیرے. سبحان اللہ. ہائے ہم اودوں دے عاشق, اسی اودوں دے عاشق ہاں. کون وایا کون تے کل دی گل ہے, اسی پہلے پریتاں لائیاں. سبحان اللہ. ساڈی پرید تیرے نال پہلے دی ہے, اور تیری پرید بھی ساڈے نال اودوں دی ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ. خوش بختو, میں اپنی بات کو روک کر یہاں کہوں خدا کی قسم, گنبد خضرا کے سائے کی قسم, ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم انتخاب رسول بیٹھے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضور کی پسند ہے اللہ اللہ. کہ ہمیں اپنے عاشقوں میں چن لیا ہے. سبحان اللہ. تو سنو, جبریل کی بات بتا رہا تھا. جبریل کہہ رہا ہے یا اللہ میں نا بڑا بیزی رہ جاتا ہوں. اب جبریل کی مصروفیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی دائیں بائیں کوئی ادھر ادھر کام, صرف اللہ کا میسج دینا, یوسف کو جا کے یہ کہہ دے, یحییٰ کو یہ کہہ دے, یعقوب کو یہ کہہ دے, یونس کو یہ پیغام دے دے, ادریس کو یہ پیغام دے دے, ابراہیم کو یہ دے دے. تو اس کی ڈیوٹی ہے, وہ باقی سسٹم سارا وہ چیف منسٹر سمجھو, وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. ملائک کے اندر چیف ہے, وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. اب کہ یا اللہ میرا طبیعت کرتی ہے ایسا کچھ, مجھے لیو دے دے چھوٹی سی. کیا دے دے؟ چھٹی دے دے, چھٹی دے دے, چھٹی دے دے. کیا کرے گا چھٹی لے کے؟ کہا یا اللہ میرا من کرتا ہے مجھے کوئی کام ہی نہ ہو سوائے تیری یاد کے. ہائے سوائے تیری یاد کے مجھے کوئی کام نہ ہو, تیرا بس دل کرتا ہے. اے اللہ ہو کرنے والو, اندازہ کرو اس کی یاد میں لذت کتنی ہے. کہتا جس تن لاگے اس کو خبریا, جسے لگتی ہے اسے پتا ہوتا ہے. اللہ اللہ. جب لگ جاتی ہے وہ بندہ آرام نہیں دیکھتا, بستر نہیں دیکھتا, مہنگائی نہیں دیکھتا, کچن نہیں دیکھتا, پیٹرول نہیں دیکھتا, بجلی کے بل نہیں دیکھتا. لگی ہوئی ہے کہتے بس دیدار بھی کرنا ہے, ہو بھی کرنی ہے. آمین بولو سبحان اللہ. یا اللہ مجھے لیو دے دے, میں چاہتا ہوں مجھے کوئی کام نہ ہو سوائے تیری یاد کے, میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے لیو دے دی. جبریل ایکسائٹڈ ہو کے چلے گئے. 50,000 سال تک اس کی عبادت کرتے رہے. کتنا؟
بولو نا, وہ باجی ساڑی تھے نہیں عمر ہی نہیں ہونی. ہم میں کئی ایسے بیٹھے ہیں 1 ہفتے بعد ان کی ڈیتھ ہو جانی, یقین جانا, ایسے بیٹھے ہیں. کئی ایسے دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے دوسرے شہر جانا ہے ان کی ڈیتھ ہو جانی. کئی ہمارے ایسے دوست یہاں پر موجود ہیں اس وقت جو جن کے پاس 6 مہینے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے پاس 1 سال ہے, کچھ ایسے ہیں 10 سال ہیں, اور آپ یقین کریں 50 سال والے بہت کم بیٹھے ہیں یہاں پر مجمع کے اندر. سنو 50,000 سال تک اس کی بندگی, اس کی یاد, اور یاد کرنے کے بعد بڑے خوش ہو کے واپس آئے اور جوائننگ کرنے آئے, ڈیوٹی جوائن کرنے آئے. یوں بتاؤں گا, ڈیوٹی جوائن کرنے آئے. اللہ کو عرض کی یا اللہ میں آگے ہوں, مجھے یاد کر رہا ہے, مالک کر رہے ہوں. اب جبریل نے پوچھا یا اللہ جی میرے یہاں یاد کرنا تینوں کیسا لگے ہے؟ یہ جو میں یاد کرتا رہا تجھ کو کیسا لگا, تجھے کیسا لگا؟ اللہ نے فرمایا بہت اچھا. یا اللہ تجھے میرا ذکر, فکر, بندگی, قیام, رکوع, سجود پسند آئے؟ بڑے پسند آئے. اللہ تو خوش ہے نا؟ سننا, تو خوش ہے نا؟ اللہ فرمایا میں بڑا خوش ہوں, بہت خوش ہوں. بس تجھے ہی راضی کرنا تھا میں نے, تو راضی ہے, گل بن گئی ساڑی. جبریل بڑے خوش ہو گئے, اور خوش ہو کے جب جانے لگے اللہ نے فرمایا ٹھہر جا جبریل, ٹھہر جا, جانے سے پہلے میرے سے ایک نیوز سنتا جا. مالک وہ کیا؟ کہا تیری 50,000 سال کی عبادت مجھ کو بڑی پسند آئی اور میں نے قبول کی, مگر تجھے خوشخبری سناؤں, ایک میرا آنے والا نبی ہوگا, وہ اول بھی ہوگا آخر بھی ہوگا. عرشوں پہ نام احمد ہوگا, عرشوں پہ محمد ہوگا, وہ سید السبل, سید الرسول, اعلی کل ہوگا. جبریل سن, مجھے عزت کی قسم اس کی امت کے مرد و عورت نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ادا کریں گے, مجھے عزت کی قسم ان کی 2 رکعت کی سنت کا ثواب ایک طرف, 50,000 سال کی عبادت کا ثواب ایک طرف ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ پیارے بچوں, اللہ خدا کے لیے اپنی عظمت کو پہچانو. ہم کوئی گندی نالی کے کیڑے ہیں؟ کبھی ہم اس گے کے پاس تو کبھی اس گے کے پاس. کبھی ہم نے لچھن بنائے تو یوں, کبھی کانچی دوا, کبھی پونیاں بنا, کبھی تالیاں بجا, کبھی کھدروں کے پاس, چھکوں کے پاس. ہم کوئی چھکے ہیں؟ ہم کوئی گندی نالی کے کیڑے ہیں؟ وہی ہم امت مصطفیٰ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا رب جبریل جیسے سید الملائک کے سامنے بیٹھ کر ہمارے اوپر فخر فرما رہا ہے, میرا ایک نبی ہوگا, اس نبی کے مرد و عورت 2 رکعت جو سنت ادا کریں گے, مجھے عزت کی قسم تیری 50,000 سال کی عبادت کا ثواب ایک طرف ہے, ان کی 2 رکعت سنت کا ثواب, اور یہ تو سنت کا ثواب ہے, اور فرض کا کتنا ثواب ہوگا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہماری نماز تو وسوسوں والی ہے, ادھر اللہ اکبر, ادھر ہم یونیورسٹی پہنچ گئے, ادھر اللہ اکبر, ادھر اپنے یاروں کے پاس, ادھر اللہ اکبر, ادھر ہم ڈیل کر رہے ہیں, اتحیات تک ہماری ڈیل ہو رہی ہے, ہم اللہ اکبر, اور ادھر ہم انٹرویو دے رہے ہیں اگلی جاب کے لیے, ہم کہیں کے کہیں پہنچ گئے. اس کے باوجود یا اللہ یہ تو وسوسوں والی, اور جبریل کی نماز اخلاص سے بھری, پیار سے بھری, محبت سے بھری, چاہت سے بھری. تو یا اللہ اس کو کہتا میں نے اس کو تھوڑی دیکھنا ہے, تو کی دیکھنا ہے؟ کہتا میں یار دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ اور بولو اے خدا کی قسم, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا. اور شکر پڑھو کہ مصطفیٰ نے ہمیں پسند کر لیا ہے. خدا کے لیے اپنے نبی سے پیار کرو. اس نبی کی سنت سے, نبی سے پیار, سنت سے پیار, سنت سے پیار, مصطفیٰ سے پیار ہے.
اٹھو تو سوچو مصطفیٰ کیسے اٹھتے، بیٹھو سوچو مصطفیٰ کیسے بیٹھتے، کھاؤ سوچو مصطفیٰ کیسے کھاتے، پیو سوچو مصطفیٰ کیسے پیتے۔ اب وہ صحابیوں کا وفد ایران کے دورے پہ گیا اور لنگر کھا رہے ہیں بیٹھ کر، اہل ایران نے لمبا سفرہ بچھا دیا، دسترخوان بچھا دیا۔ جب وہ کھانا کھا رہے ہیں ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، وہ صحابی لقمہ اٹھا کے کھا رہا ہے، ساتھ والا ساتھی کونی مار کے کہہ رہے کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہو، نیچے سے اٹھا کے کھا رہا ہے، یہ کہیں گے کیسے کم ظرف لوگ ہیں، بھوکے لوگ ہیں، نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ کہتا چلیا ایڈے کھانے لگے پین، ان میں سے کچھ کھا لے، یہ کیوں کھایا ہے؟ اس نے کہا اوے چھٹ، میں نے ان کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، میرے نبی نے فرمایا جس کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے اگر وہ اٹھا کے کھا لے رب کریم خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر انعام میں اسے خوبصورت اولاد عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سنت میں حکمت ہے، اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سینوں میں عشق رسول پیدا کرنے کے لیے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ایسی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی محفلیں کیوں کرتے ہیں ہم؟ اسی لیے کرتے ہیں، یہ جو ہم اللہ کر رہے ہیں نا، اللہ، آپ یقین کریں اللہ کا ذکر مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، دل کی کثافت کو لطافت میں بدل دیتا ہے، دل کی سیاہی کو دھو دیتا ہے، قلب سیاہ قلب منور ہو جاتا ہے، آپ یقین کریں روح پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں بڑی حکمت ہے، وقت نکالا کریں، ضرور ایسی محفلوں میں آیا کریں، یہ زندگی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، بہت تھوڑی، لمبا سفر طے ہو گیا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پیارے بچوں، تھوڑی سی زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی زندگی جو ہے اسی کام میں گزار دو، کیا مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ، کیا شاعر کہتا ہے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، نہیں آواز نہیں ہے میرے تک، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے، میری سرکار کا میلاد منانے والے، میری سرکار کا میلاد منانے والے، میری سرکار کا میلاد منانے والے، تو جلا سکتی نہیں ہم کو جہنم سن لے، تو جلا سکتی نہیں ہم کو جہنم سن لے، تو جلا سکتی نہیں ہم کو جہنم سن لے، ہم تو ہیں جشن ولادت کا منانے والے، ہم تو ہیں جشن ولادت کا منانے والے، ہم تو ہیں جشن ولادت کا منانے والے، کس قدر کون
یہ سچا ہے رضا کا صائم کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم کس قدر قول یہ سچا ہے رضا کا صائم اللہ اللہ مٹ گئے آقا مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے میری سرکار میری سرکار میلاد منانے والے نام سرکار کا اونچا ہے رہے گا اونچا بولو سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نام سرکار کا اونچا ہے رہے گا نام سرکار کا اونچا ہے ارے رہے گا اونچا مٹ گئے آپ کے رتبے کو گھٹانے والے مٹ گئے آپ کے رتبے کو گھٹانے والے مٹ گئے آپ کے رتبے کو گھٹانے والے سج گئے آپ کی محفل کو سجانے والے میری سرکار کا میلاد منانے 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 والے پھر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو کو آمین آپ نے اگر بیانات کو سرچ کرنا میں بلکہ دعوت دوں گا میرا جو ابھی میں نے بیان کیا ہے اس کو ایک بار نہیں 100 بار سنو دنیا اور آخرت کا نفع ہوگا دوستوں کو بھی دعوت دے اور اس نیکی کو پھیلایا کریں آپ نے تو سن لیا دوستوں کے پاس سمارٹ فون ہے اور یہ سہولیات میسر ہیں تو آپ اس میں تعاون کیا کریں نیکی کو پھیلایا کریں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان اللہ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں مدد کرو اور برائی کے کاموں میں مدد نہ کرو تو نیکی کو پھیلایا کریں دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام پاکستان بھر کے اندر فارن کنٹریز میں
اسی طرح کے روح پرور اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. اس سلسلہ میں یہ پروگرام بھی انعقاد پذیر ہوا. میں صاحب خانہ کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے آج کے اس روح پرور پروگرام کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کا چراغاں، ان کا لنگر اور ان کی سجائی ہوئی محفل کو قبولیت کا درجہ دے کو آمین. اور ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، سب احباب کو صاحب خانہ کی طرف سے اپنی طرف سے میں شکریہ ادا کروں گا. آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لے کر آئے. رب کریم سب کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے کہو آمین. الحمدللہ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اہتمام اسی طرح پروگرام ہوتے ہیں. ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے کو ہماری ماہانہ محفل پاک ہوتی ہے. آج ہمارا پہلا ہفتہ تھا تو یہ سرزادہ جمال صاحب نے خصوصی طور پر کہا کہ یہ محفل پاک ان دوستوں کو دینی ہے، تو یہاں پر یہ پروگرام انعقاد پذیر ہوا. نیکسٹ منتھ انشاءاللہ نومبر کا مہینہ ہے، 4 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء وہ ہمارے دوست شہزاد صاحب کھڑے ہیں، ان کے اسکول ہیں مختلف جگہوں پہ، تو یہ پرنسپل ہیں اپنے اسکول کے، تو ان کے پاس انشاءاللہ کون سا علاقہ ہے کوئی نامی والا نیز وابڈا چوک تو ان کے خانوار روڈ پہ قادر پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے وہاں پر انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. آپ میں سے اکثر دوست حضرت حافظ فاروق صاحب کے پاس وہاں تشریف لے کر آتے رہتے ہیں. جناب ہمارے حافظ سعید صاحب رانا صاحب بیٹھے ہیں، وہاں بڑی روح پرور محفل پاک ہوتی ہے. وہیں پر ہی محترم شہزاد صاحب کا رہائش گاہ ہے، بڑا روح پرور اجتماع ہوتا ہے. تو اگلے مہینے انشاءاللہ میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بڑے بیزی رہتے ہیں تو ڈیلی کہیں نہیں آ سکتے، تو کم از کم آپ مہینے میں ایک پروگرام ضرور اٹینڈ کیا کریں، ضرور شامل ہوا کریں. 19 اکتوبر بروز جمعرات تھرمل پاور مظفر گڑھ کے اندر انشاءاللہ محترم ارشاد صاحب ہے نا، ارشاد صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس انشاءاللہ مظفر گڑھ کے اندر روح پرور پروگرام ہوگا. ڈیرہ اللہ والے سے بھی قافلہ جائے گا انشاءاللہ. حضرت حافظ فاروق صاحب بھی مغرب کی نماز افسانہ شریف میں پڑھنی ہے 19 اکتوبر کو مغرب. آپ تو ادھر سے ادھر جائیں گے نا، تو 19 اکتوبر کو انشاءاللہ. آج دعا کرتے ہیں کہ ہمارے حافظ صاحب جو آپ کے خلیفہ ہیں، یہ اس کا ٹرانسفر ادھر ہو جائے تاکہ یہ آپ کے بازو ہیں. یہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. بہت شکریہ. ہاں کیا ہاں جی 186 WB گڑھا موڑ 11 اکتوبر بروز بہت انشاءاللہ گڑھے موڑ کے پاس انشاءاللہ 186 WB. 16 نومبر 13 بعد پہلے ایسی ایک کر لی. اللہ پاک جزائے خیر دے. وما علینا الا البلاغ. آپ جہاں بیٹھے تھے آگے نہیں